کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے, کوئی بھی آزاد نہیں ہے, ہر شخص قوانین کا پابند ہے, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا نہیں رکھنے والا ہو. یہ جو فریڈم کہتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی کی, ایک مرد کی خواہش ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھے, بوائے فرینڈ رکھے, اس کی اجازت ہونی چاہیے. معاشرہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کیوں؟ اس کا فریڈم ہے, اس کی خواہش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اور ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ان کے حکومتی قوانین کے خلاف ہوں, تو پھر وہاں پہ انڈیویجول فریڈم نظر نہیں آتا, بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور کوئی اس وقت فریڈم اور ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو معلوم چلتا ہے انہیں دیکھ کر اور ان کے نظریات کو پڑھ کر, سمجھ کر, کہ مقصد صرف دین سے بیزار کرنا ہے, مقصد کوئی آزادی دلانا نہیں ہے, بلکہ مذہب کی پابندیوں سے نکال کر, اسلام کی پابندیوں سے نکال کر اپنے باطل پابندیوں میں جکڑنا, یہ اصل مقصد ہے. اور پوری دنیا میں ابھی یہی ہو رہا ہے. اسی لبرلزم کے ضمن میں فیمنزم کا بھی وجود ہوا. فیمنزم کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ. نام بڑا اچھا ہے, جینڈر ایکویلٹی. بہت اچھی بات ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے. جب آپ کو ہر چیز میں برابری مل رہی ہے تبھی آپ کامیابی اور آزادی کی طرف عورتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہر چیز میں آزادی نہیں مل رہی ہے اور ہر چیز میں مردوں کو جو کرنے مل رہا ہے وہ عورت کو کرنے نہیں مل رہا ہے, تو یہ ڈسکرمنیشن ہے. تو یہ اصول بیٹھا دیا گیا. ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے, جس میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں 10-12 سال, وہ اسی سسٹم کے تحت گزر کے اس ایجوکیشن کو حاصل کرتی ہیں اور ان کا ذہن ویسا بن جاتا ہے. اور خود بخود اعتراضات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ حجاب عورت ہی کیوں پہنے, مرد کیوں نہیں پہنے گا؟ جنت میں حوریں صرف مرد کو ملے گی, عورتوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس سٹینڈرڈ کو صحیح تسلیم کر لیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہ آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے. تو سوال اس اصول پر ہوگا, بات اس اصول پہ ہوگی, بات اس پہ نہیں ہوگی مرد حجاب کیوں نہیں پہنے. بات اس پہ ہوگی کہ پہلے آپ جینڈر ایکویلٹی کو ثابت کر کے دکھائیں. فطرت نے جینڈر ایکویلٹی نہیں رکھی ہے, وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھیے, اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے, اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے. جینڈر جسٹس کا قائل ہے, یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو, جس میں عدل و انصاف ہو. لیکن جس ایکویلٹی میں عدل و انصاف ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. اور یہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ نے پیش کیا ہے, جو ہماری بچی